حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم إلى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات على محمد برادران عزیز و خاران محترم، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم تعریف کرتے ہوئے ان مومن مردوں کا ذکر کر رہا ہے کہ من المؤمنین رجال، کہ کچھ ایسے مردان خدا ہیں کہ صدقوا ما عاهدوا اللہ، کہ جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے سچ کر دکھایا۔ ومنهم من قضى نحبه، کچھ وہ ہیں کہ جو عملی طور پر اس کو ایگزیکیوٹ کر چکے، ومنهم من ينتظر، اور کچھ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور اپنے عہد و پیمان میں انہوں نے ذرا سی بھی کوئی تبدیلی، کوئی تبدل، کوئی تغیر، کوئی تحول، کوئی آلٹریشن ان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس سفر میں، جو سفر امام حسین علیہ السلام ہے، امام نے مختلف موقعوں پر انکلوڈنگ عاشور کا دن کئی مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ لہٰذا ان افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس آیت کو سنم کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں تعارف کی حد تک مکہ معظمہ کی کچھ بات کی، مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی، کچھ ذکر شام کا آیا کہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے اور کیسے وہاں کے جو حالات ہیں وہ ایوالو ہو رہے تھے۔ شہر کوفہ کا کیا معاملہ تھا اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی۔ کوفہ شہر کی جو آبادی ہے وہاں پر مسلک کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے جو افراد تھے ان کی کیا رائے تھی آل محمد کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ضمناً اسی حوالے سے لفظ شیعہ کی بھی کچھ تشریح میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ لفظ شیعہ ایک عقیدتی عقائد کے اعتبار سے، اصول دین کے اعتبار سے، دین کو لینے کے اعتبار سے ایک نظریہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ حالات و واقعات کے اعتبار سے وقتی طور پر اگر کسی کو جوائن کر لیں اور عرف عام کے اندر آپ کو ان کا الہی سمجھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت تک اس کے شیعہ ہیں، مگر جب وہ فلور کراس کر لیں گے، کسی اور طرف چلے جائیں گے تو جیسے ہی وہ ادھر گئے تو ان کی شیعت بھی ختم ہو گئی۔ تو ایک ہے وقتی شیعت اور ایک ہے دائمی شیعت، کہ جس کے اندر نہ کوئی زمان کی محدودیت ہے، نہ کوئی مکان کی محدودیت ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، وہ وہیں پر ہوں گے کہ جہاں پر علی ہوں گے۔ یہ ہے عقیدے کے اعتبار سے، اصول دین کے اعتبار سے تشیع کا مطلب۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
امام کا وہ آبجیکٹو آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جو امام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ایک بات۔ دوسری بات جو امام نے ارشاد فرمائی کہ میں جو جا رہا ہوں تو انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ راستہ میرا وہی راستہ ہے، اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا راستہ تھا، جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ تھا۔ اس لیے کہ یہ وہ اصولی بات ہے کہ جس کو آپ مسلسل اس سفر کے اندر آبزرو کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعہ جو حسین ابن علی کہہ کر چلے تھے، انہوں نے یہ ریڈ لائنز اپنے لیے ڈرا کی تھی، وہ اس کے اوپر پوری طریقے سے کارروائی، اس سے پیچھے پیچھے رہ کر مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، نیگوسیشنز بھی ہو سکتے ہیں، گفتگو بھی ہو سکتی ہے، آپشنز بھی دیے جا سکتے ہیں، مگر ریڈ لائنز کو عبور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، خاص طور پر میرے نوجوان دوست، کہ اگر کبھی بھی مذاکرات کرنے پڑیں تو انسان کو اپنے آپ کو پہلے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں، وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے آگے پروسیڈ کرنے کی میرے پاس گنجائش موجود نہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنا خود کا تجزیہ ہی نہ کرے، سیلف اسیسمنٹ ہی نہ کرے، تو یقین جانیے کہ وہ ٹھوکر کھائے گا۔ اس لیے کہ وہ نیریٹو کے اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے کلیئرٹی ہی نہیں رکھتا ہے کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے، وہ کہاں کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی چیز واضح ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ امام کے اس پورے سفر کے اندر کلیئرٹی آف تھاٹ دیکھیں گے، سوچ کی واضح اپروچ جو ہے وہ آپ کو امام کے اس پورے اقدام کے اندر نظر آئے گی۔ امام گئے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے آئے، چیزیں آرگینکلی آگے بڑھ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، امام سے پوچھ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، جو وہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں۔ امام نے کوفے والوں کو کوئی خط نہیں لکھا، امام اپنے موقع پر بالکل قائم۔ میں اس لیے اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو چونکہ کوفے والوں نے خط لکھا لہذا امام روانہ ہو گئے اور امام نے قیام کا فیصلہ کیا۔ اے برادران عزیز، جب امام مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو کس کوفی کا خط امام کے پاس آیا تھا؟ کسی کا خط امام کے پاس موجود نہیں تھا۔ امام کا اپنا جو فیصلہ، امام کا اپنا جو اعلان ہے وہ بڑا دو ٹوک ہے، اور اس کے مطابق امام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ آئے، لوگ آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، امام اپنا موقف بتا رہے ہیں، مگر امام نے بھی کسی کو کوئی خط نہیں لکھا، یہاں تک کہ کوفے والوں کو اطلاع ملی، انہوں نے خطوط لکھے اور خطوط کے ذریعے سے امام کو انوائٹ کیا، اور ایک دو نہیں، کئی خطوط، ہزاروں کی تعداد میں خطوط، اور امام نے پھر احتیاط کے طور پر جناب مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ یعنی اگر آپ حسین ابن علی سے پوچھیں تو حسین ابن علی جانتے ہیں کہ بالآخر مجھے شہید ہونا ہے، میں اس منزل سے واقف ہوں کہ بالآخر مجھے اس قربانی کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، مجھے شہید ہونا ہے۔ مگر جیسے کہ پہلی تقریر میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے علم الہی جو بذریعہ رسول امام تک منتقل ہوتا ہے، اور ایک ہے اسباب ظاہری کے ماتحت اپنے اقدام کو، اپنے معاملات کو آگے بڑھانا۔ تو امام اس کے اندر نہ کوئی کمی کر رہے ہیں، نہ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے فیصلوں کو لیتے جا رہے ہیں، ڈیسیجنز کو لیتے جا رہے ہیں۔ ایک چین آف ایونٹس ہے کہ جو سامنے آئے۔ اب جب ان لوگوں کی طرف سے یہ ہے کہ آپ تشریف لائیے، تو مدینہ منورہ وہاں پر واپس جانے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ولید نے جتنی بھی رواداری کا مظاہرہ کیا تھا، مگر جب اس نے یزید کے پاس خط کا جواب بھیجا اور یہ اطلاع دے دی کہ یہاں پر حسین ابن علی بیعت کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایک مرتبہ یزید کا جو خط آیا تھا، جو عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، اس کے اندر یہی تھا کہ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اور کون کون ہے کہ جس نے میری بیعت سے انکار کیا ہے، اور اس خط کے جواب کے ساتھ دوسری چیز جس کا میں تم سے طلبگار ہوں وہ حسین کا سر ہے۔ حسین کا سر تو مجھے چاہیے ہی، مگر ان کے علاوہ بھی اگر اور کوئی ہے کہ جس نے بیعت سے انکار کیا تو اس کی میرے سامنے فہرست پیش کی جائے۔ یہ خط جب یزید کا ولید کے پاس آیا ہے، بائی دیٹ ٹائم امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے جا چکے تھے اور مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اور اب مکہ مکرمہ کے اندر کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے اس کے لیے مکہ کے گورنر کو ایک ٹاسک دیا جا رہا تھا، اور حرم ہے تو وہاں پر کیسے اس کو عملی طور پر کیا جائے اس کے لیے وہ سازشیں کی جا رہی تھی۔ مناسب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حج کے دوران
جب مجمع ہوگا، اجتماع ہوگا، تو اس طرح سے حسین ابن علی کو قتل کیا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے، مگر حسین ابن علی طے کر چکے تھے کہ اب جو مقابلہ ہوگا وہ ایسے کھلے میدان میں ہوگا کہ جہاں پر نہ قاتل کو چھپنے کا موقع مل سکے، نہ کسی پردے کی کوئی ضرورت ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو امام نے قاتل پہچانوا دیے، کسی کے لیے کوئی عذر، کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب یہاں سے جب جناب مسلم بن عقیل گئے ہیں اور ان کے جوابات آئیں، یاد رکھیے گا ایک بہت اہم امام کا سفیر ہے کہ جو ابتدا میں تو کوفے والوں کا سفیر، جن کا نام ہے قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی، یعنی ایک اور بھی سعید بن عبداللہ حنفی، چند اور نام بھی، یعنی سعید یہ وہی شخصیت ہے کہ جو بالآخر امام کی نماز ظہر کے موقع پر امام کے لیے ڈھال بن گئے تھے اور شہید ہوئے تھے، یہ وہی سعید ہے۔ یہ سعید بھی کوفہ کے رہنے والے، جو خطوط آئے ہیں، خطوط لانے والوں میں یہ شامل ہے، ان کی وفاداری پر کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو وہاں سے باقاعدہ خطوط لے کر آئے، یعنی پیغامبر بن کر آئے، کہ جن کے پاس وہ خطوط موجود تھے، اور انہوں نے فقط ایک مرتبہ سفر نہیں کیا ہے، ملٹیپل ٹائمز، مور دین ونس وہ آئے بھی ہیں اور پھر گئے بھی ہیں، یعنی وہاں سے یہاں پر آئے ہیں، پھر اس کے بعد امام نے ان کے ذریعے سے واپس پیغام بھجوایا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے اکمپنی کیا ہے، جیسے کہ راستوں سے بھی کچھ واقفیت رکھتے تھے، پھر اس کے بعد واپس آئیں جناب مسلم بن عقیل کا پیغام لے کر امام مظلوم کے پاس، پھر امام کا پیغام لے کر یہ واپس گئے، یعنی مور دین ونس، 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ پورا سفر کیا ہے، جن کا نام ہے قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی۔ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوفہ شہر جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی جغرافیکلی اگر آپ کے ذہن میں اب تک نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو کمپریہینڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی، اسی لیے میں نے پہلی تقریر کے اندر یہ گزارش کی تھی کہ جغرافیہ بہت امپورٹنٹ، جغرافیکل جو پوزیشنز ہیں ان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو کوفہ اور کوفہ کے ساتھ ہی کربلا زیادہ دور نہیں ہے، مگر کوفہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے داخلی راستوں سے کچھ پہلے ایک جگہ کہ جس کا نام تھا قادسیہ، یہ قادسیہ کا تذکرہ آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گا، کربلا کے واقعے کے اندر بھی۔ قادسیہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ ناکہ بندی کی گئی تھی کہ اگر اب کوئی کوفہ کے اندر داخل ہونا چاہے تو اس چیک پوسٹ سے اس کو گزرنا پڑے، پھر وہ کوفہ شہر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی، مسلم بن عقیل کا پیغام وہ لے کر جناب قیس ابن مصاہر امام کے پاس آ چکے تھے، امام نے ان کو پیغام دے کر واپس بھیجا تھا راستے میں کسی موقع پر، اور پھر اب جب قیس ابن مصاہر امام کا میسج الٹیمیٹلی لے کر آ رہے تھے کہ اب حسین ابن علی کوفے کی طرف عازم سفر ہیں، ان کو اس قادسیہ کی چیک پوسٹ کے اوپر گرفتار کیا گیا، وہاں پر ان کو اریسٹ کیا گیا، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ایک مقصد یہ تھا کہ کوئی ڈاکومنٹ ان کے پاس سے نکل آئے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ اور کون کون ایسا ہے کہ جو شہر کوفہ کے اندر حسین ابن علی کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ تو جناب قیس ابن مصاہر نے بہت اسمارٹ ایک موو یہ کیا کہ انہوں نے اس خط کو نگل لیا، جس کے نتیجے میں وہ خط ان کے قابو میں نہیں آ سکا، ان کے قبضے میں نہیں آ سکا، اور اب ظاہر ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو شہر کے اندر لایا گیا، وہاں پر ان کو زندان میں ڈال دیا گیا، ان کو برائب کرنے کی کوشش کی گئی، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹارچر کرو یا برائب کرو یا رشوت دو، کچھ ایسا کرو، کسی عہدے کا لالچ دو۔ لیکن مسلکی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے قیس ابن مصاہر سیدادی یہ کوفے ہی کے ہیں، مگر کوفے کے ہونے کے باوجود ان کے اندر جو حسین ابن علی کی محبت ہے بیونڈ اینی ڈاؤٹ، کسی قسم کے شک اور شبے سے بالاتر ہے، یہ اسی طریقے سے پوری استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کو ایک اور آفر دیں کہ ٹھیک ہے، نہ ہم تم کو رشوت دیتے ہیں، نہ تم کو ہم ٹارچر کرتے ہیں، تم بس ایک کام کر دو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کبھی کبھی کہتے ہیں آبیل مجھے مار، تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ جو آفر آئی وہ انہوں نے اسمارٹلی ایکسیپٹ کر لی۔ وہ آفر یہ تھی کہ تم اتنا کر لو کہ ہم ایک مجمع کا انتخاب کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لوگ موجود ہوں گے، تمہارے لیے ایک کرسی ہوگی، ایک ممبر ہوگا، تم اس کرسی پر جاؤ، ممبر پر جاؤ، اور جا کر وہاں سے حسین ابن علی کے خلاف بس اعلان براءت کر دو، علی اور اولاد علی کے خلاف تبرہ بس یہ بھیج دو، بنو امیہ کی تعریف کر دو، یزید کی، اس کے باپ کی اپریسیشن، اس کی گلوریفیکیشن، یہ تم کر دو، اتنا اگر تم کر دو تو بس تمہیں رہا کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔
جناب قیس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ممبر پر جانے کے لیے تیار ہوں باقاعدہ. اب آپ ذہن میں رکھیے امام حسین سفر میں ہیں، جناب مسلم شہید ہو چکے ہیں، اور کوفے کی جو سچویشن ہے کتنی وولٹائل ہے، ایک ولنریبل سچویشن ہے، اور ایسے میں جناب قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی ان کے بارے میں مجمع کے درمیان گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، بستیوں میں اعلان کیا جا رہا ہے وہ جو سفیر حسین آئے تھے وہ کوئی قید نہیں ہے بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کے مہمان ہیں، اور وہ جو آئے ہیں تو وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور وہ تقریر کریں گے فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر آپ سب تشریف لے آئیے. اشتہار ہو گیا، لوگوں کے درمیان ایڈورٹائز کر دیا گیا، لوگ جمع ہو. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر جو حسین ابن علی کے واقعاً شیعہ خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ رکھنے والے مولا کے ان لوگوں کی کیا کیفیت ہو کہ یہ قیس ابن مصاہر وہاں پر جا کر کوئی اعلان کرنے والے ہیں. وہ اعلان ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو علی اور اولاد علی کے فیور میں ہو، ورنہ اہتمام عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے تو نہ ہونا، یہ ان کی طرف سے اہتمام ہونا تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ قیس بک گیا. قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی نے بھی اپنے ایمان کا سودا کر دیا. جب اہتمام کیا گیا اور قیس جب ممبر پر گئے ہیں، اس کو پھر میں نے کل جو جملہ عرض کیا تھا کہ بہادر ہونے میں اور بیوقوف ہونے میں بہت فرق ہے برادران. ایک شخص ہے وہ کہے کہ میں بہادر ہوں، میں مولا کا ماننے والا ہوں، میں کیسے عبید اللہ ابن زیاد کو کچھ دیر کے لیے بھی یہ کہہ دوں کہ ہاں میں ممبر پر جانے کے لیے تیار ہوں اور تم نے جو آفر کی ہے میں اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں. لیکن نہیں، آپ دیکھیے کتنا اسمارٹلی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو حدیث کے اندر کہا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. مومن قربانی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، مومن قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے. مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن سفی نہیں ہوتا، مومن اسٹوپڈ نہیں ہوتا. مومن کا آئی کیو بہت زیادہ ہونا چاہیے، مومن کو صاحب معاملہ ہونا چاہیے، صاحب فہم ہونا چاہیے، اس کے اندر فراست ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر اس کو بہت گلوریفائی کیا ہے. ایسے افراد کام کے ہیں کہ جن کے اندر سمجھ بھی ہو اور ایمان بھی ہو. قرآن مجید نے عقل کو معطل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کی عقل کو بالکل معطل کرنا مقصود ہوتا تو پھر قرآن تدبر کی دعوت نہ دیتا. قرآن تدبر کی دعوت نہ دیتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے طالب علم بن کر بیٹھو مگر کھلے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھو. طالب علم بن کر بیٹھو، جہاں میں حکم دوں وہاں پر اطاعت کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ تمہارا ذہن بالکل ایک احمق انسان کا ذہن ہو. نہ، تمہارے اندر فہم، فراست، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. تو جناب قیس ابن مصاہر سیدادی انہوں نے کہا کہ میں ممبر پر جانے کے لیے تیار، میں ممبر پر جاؤں. باقاعدہ اہتمام کر دیا گیا، زعماء موجود ہیں، اشرافیہ موجود ہے، حکومت کے وزراء موجود ہیں، ابن زیاد موجود ہے. اور انٹروڈکٹری ریمارکس کے بعد جب مائک حوالے کیا گیا، آج کی اصطلاح میں کہوں کہ قیس کے حوالے، کہ کیسے کہا گیا کہ ہاں اب آپ خطاب فرمائیے، تو جناب قیس ابن مصاہر سیدادی اسدی نے اس موقع پر جو گفتگو کی ہے، ابتدائی ریمارکس دی کہ علی کون، حسین کون، یزید کون، یزید کا باپ کون، بنو امیہ کون، اور پھر اس کے بعد ایک طرف ولایت اور دوسری طرف براءت، ایک طرف تولا اور دوسری طرف تبرہ. علی کے فضائل بیان کر دیے، حسین کے اقدار بیان کر دیے، یزید کے جرائم بیان کر دیجیے، بنو امیہ کے مظالم بیان کر دیے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا. مگر جب جناب قیس ابن مصاہر اپنی گفتگو، کتنی دیر کی گفتگو ہوگی، وہ پوری گفتگو موجود ہے، وہ کتنی دیر کی، چند منٹوں کی گفتگو ہے. ان چند منٹوں کے اندر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ یاد رکھو جب میں حسین ابن علی کے پاس سے چلا تھا تو اس جگہ پر، اس جائے مخصوص کے اوپر میں حسین ابن علی سے دور ہوا تھا یہاں پر آنے کے لیے تاکہ تم تک پیغام لے آؤں. جو پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو کسی طریقے سے وہاں حسین ابن علی تک پہنچ جائے. کیا آپ کا خیال ہے کہ قیس ابن مصاہر کے اس اعلان کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ اثر ہوا اور بھرپور اثر ہوا. اس کے نتیجے میں بعض شہدائے کربلا، آگے کی تقریروں کے اندر اگر موقع ملا تو میں نشاندہی کروں گا کہ وہ اسی خطبے کے بعد، اسی تقریر کے بعد کوفہ چھوڑ کر
امام حسین علیہ السلام سے جا ملے. انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے راستے بدل کر اس طرح سے کہ یہ ساری ناکہ بندیاں اور چیک پوسٹ جتنی بھی ہیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے، ان کو عبور کرتے ہوئے سم ہاؤ ون وے اور دا ادر وہ امام حسین علیہ السلام کو ایکسیس کر پائیں. اینڈ دے مینجڈ، انہوں نے مینج کیا اور وہ پہنچے وہاں پر. اس میں خاص طور پر 5 افراد کا ایک حلقہ تھا جس کو اگلی تقریروں کے اندر بھی میں گروپ آف 5 کے نام سے یاد کروں گا. گروپ آف 5، یہ 5 افراد جس طریقے سے بعض ہوتے ہیں نا دوست کہ جن کا طریقہ کار ہوتا ہے مسجد بھی ساتھ جا رہے ہیں، مجلس میں بھی ساتھ جا رہے ہیں، نماز میں بھی ساتھ جا رہے ہیں، کسی جگہ پکنک پر بھی ساتھ جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ان 5 افراد کا ایک گروپ تھا. انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کے تعلق سے حضرت ابو الفضل عباس کا ایک خاص کارنامہ ہے کہ جو انشاءاللہ اگلی تقریروں کے اندر آئے گا. مگر یہ بھی اس موقع پر قیس کی اس تقریر کو سن کر کوفہ کو ایک پلان کے تحت چھوڑتے ہیں. جا کر کربلا میں امام کے پاس ملاقات کی، 5 نے ساتھ ملاقات. عجیب بات یہ ہے کہ عاشور کے دن 5 ساتھ شہید بھی ہوئے، 5 ساتھ شہید ہوئے، لڑنے بھی ساتھ گئے، شہید بھی ساتھ ہوئے. یہ ایک عجیب انداز تھا ان کا دوستی کا، محبت کا. مگر وہ چیز کہ جو ان کو عقیدے کے اعتبار سے جوڑ رہی تھی تو وہ بس ایک چیز تھی، حسین ابن علی کی امامت، حسین ابن علی کی محبت. میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، یہ اتنی مثالیں ہیں، کیا اس کے بعد ہمارے اور آپ کے اور سب کے درمیان یہ حسین کی محبت ایک کامن ڈینومینیٹر بن کر آل محمد کے ماننے والوں کو چھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہو سکتے ہیں آپس کے اختلافات، کچھ باتیں آپ کی ان کو بری لگے، ان کو ان کی بری لگے، مگر یاد رکھیے کہ وہ چیز جو ہم سب کو جوڑ دیتی ہے وہ ہے فرش عزا. وہ چیز جو ہم کو جوڑ دیتی ہے وہ حسین کی محبت ہے، وہ آل محمد کی محبت ہے. یہ چھوٹی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اس کی قدر کریں، دست و گریباں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اگر آپ دیکھیں تو جناب قیس ابن مسہر سعدادی اسدی، یہ حسین ابن علی کے وہ سفیر. ویسے اگر آپ کہیں سفیر حسین، فوراً نام ذہن میں آئے گا جناب مسلم بن عقیل کا، جو بالکل درست ہے. صحیح معنوں میں پیغام رسانی، نیریٹو بلڈنگ جو آج کی اصطلاحات ہیں، اس کے لیے تو امام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا. مگر یہ جناب قیس اور ان جیسے دوسرے مجاہدین، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ کہ یہ سب کوفہ کے رہنے والے، ان کا تعلق بھی کوفہ سے. آپ سب کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کر سکتے. یہ جو افراد ہیں ان کے اوپر ہماری جانیں قربان. بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان، جو زیارت کے الفاظ ہیں ان میں شہداء کربلا میں یہ بھی ملحق ہو جائیں گے یقیناً. تو آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ یہ شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت کی خبر جب راستے میں امام مظلوم کو ملی ہے تو حسین ابن علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر یہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. کہ مومنین میں ایسے مرد بھی تو ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو جو خدا سے انہوں نے کیا تھا پورا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں یہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی. یہ استقامت ہے. یہ اتنا سفر کرنا اس زمانے کے اندر خود چھوٹا کام نہیں تھا. آج جب اتنے وسائل موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے سفر کرنا بھی ایک مشکل کام. اس زمانے میں کوفہ سے رات مکہ آ رہے ہیں، پھر مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. یہ کوئی آسان کام ہے. اور اتنی تھکاوٹ، اتنی خستگی، شکستگی، جسم میں موجود درد و الم کے باوجود زندان کی صعوبتوں کو برداشت کر. اور پھر اس کے بعد جب موقع آیا تو ممبر پر ذاکر حسین بن کر تولا بھی کر دیا، تبرہ بھی کر دیا. یہ چھوٹا کنٹریبیوشن ہے جو جناب قیس ابن مسہر سعدادی اسدی کے اکاؤنٹ میں. بہت بڑا کنٹریبیوشن، اتنا بڑا کریڈٹ، اور حسین کی طرف سے یہ سند کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے. اس زمانے کے اندر یہ اس آیت کا مصداق. اور اب ظاہر ہے کہ جناب قیس ابن مسہر سعدادی کی جب شہادت کی اطلاع آ چکی ہے، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع آ چکی ہے، اور امام نے لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ اگر کوئی کسی امید پر چل رہا تھا
کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی حکومت قائم ہوگی اور اس کے اندر ہمیں وزیر یا مشیر یا کوئی مراعات ملنے والی ہے، تو بھی ویری کلیئر کہ یہ ہے پوزیشن، جو چلنا چاہتا ہے چلے اور جو جانا چاہتا ہے جائے۔ یہاں تک جانے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ حسین ابن علی نے کیا فلٹر لگایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ساری ملاوٹ کو دور کر کے خالص شہداء کربلا کو چھانا جا رہا ہے۔ کے ساتھ تو وہ چلے کہ جو شہادت کا طلبگار ہے، جو تاج شہادت اپنے سر پر سجانا چاہتا ہے، وہ چلے ہمارے ساتھ۔ حسین ابن علی نے بہت کم افراد ہیں کہ جن کو باقاعدہ دعوت دی۔ دیکھیے جناب حبیب ابن مظاہر بے شک ان کو بھی خط لکھا، مگر حبیب ابن مظاہر کا جو معاملہ ہے نا، یہ تو تھے بھی بچپن کے دوست، اور میرا گمان ہے کہ یہ بالآخر کوفہ سے کربلا آنے ہی والے تھے۔ اس خط کے ذریعے سے تو ان کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے وہ اور زیادہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ حسین رجل فقیہ کہہ کر کسی کو مخاطب کرے تو کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا، بے شک۔ لیکن یہ ہے کہ اگر گمان یہ ہے کہ اگر خط نہ بھی آتا تو حبیب ابن مظاہر کے اپنی زندگی اور اپنی جان کے بارے میں بخل سے کام لے سکتے تھے۔ حسین ابن علی کے کیس میں حبیب کا تو معاملہ غیر معمولی ہے، مگر خط لکھا، بے شک ان کے مرتبے کو واضح کیا اس خط کے ذریعے سے۔ کیا کچھ اور بھی افراد ہیں؟ جواب جی، کچھ اور افراد ہیں۔ جناب زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر اور جناب زہیر ابن قین، یعنی اب یہ میں خاص اس لیے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کی جو پوزیشن ہے عاشورہ کے دن، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھئی دیکھیے جنگ جب ہوگی تو میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر، یہ تین بڑی اہم پوزیشنز ہیں دونوں لشکروں میں۔ سامنے ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر ہے، اور یہاں پر جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ 100 سے زیادہ اور 200 سے کم، مشہور تعداد 72، آپ ایوریج 150 بھی لے لیجیے، مگر اس میں بھی امام مظلوم نے میمنہ، میسرہ، قلب لشکر تینوں کو مقرر کیا۔ میمنہ کس کے حوالے کیا؟ میسرہ کس کے حوالے کیا؟ میمنہ جناب زہیر ابن قین۔ میسرہ کس کے حوالے کیا؟ جناب حبیب ابن مظاہر۔ قلب لشکر میں کون ہے؟ عباس علمدار، جو لشکر کے علم بردار ہیں، جن کے پاس فلیگ ہے، جن کے پاس علم ہے۔ یہ تین بڑی اہم پوزیشن ہیں۔ اسی طرح سے سامنے بھی جو افراد موجود ہیں ان میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، وہ آگے بات ہوگی انشاءاللہ، مگر یہ جناب زہیر ابن قین اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ان کو دی جا رہی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جتنے باقی سپاہی ہیں وہ ان سب کے پیچھے ہیں۔ ایک تو ہے کہ دو بدو جو لڑائی ہوگی 1 on 1 ہیڈز آن، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر تو جائیں گے تو پرمیشن لے کر جائیں گے، لیکن یہاں سے اگر ایڈوانس کرنا ہے فورسز کو، یہ بالکل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ہاکی کا ایک میچ ہوتا ہے کہ گول ہے دونوں طرف، پیچھے بھی کچھ افراد موجود ہیں، پھر رائٹ ان ہے، رائٹ آؤٹ ہے، لیفٹ ان ہے، لیفٹ آؤٹ ہے، اور سینٹر فارورڈ بھی ہے، اور کیپٹن ہے جو ان سب کو لے کر چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جیسا سے لیفٹ اور رائٹ اور پھر درمیان کی پوزیشنز ہیں، جنگ کے میدان میں بھی اسی طرح سے جو یہاں کا رائٹ ہے وہ وہاں کا لیفٹ بنے گا، جو یہاں کا لیفٹ ہے وہ وہاں کا رائٹ بنے گا، یعنی یہاں کا میمنہ وہاں کا میسرہ، جو یہاں کا میسرہ ہے وہ وہاں کا میمنہ بنے گا، یعنی وہاں والوں کے میمنے کے ساتھ اس کو لڑائی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب لڑائی اپنے عروج پر ہوگی پھر تو ظاہر ہے کہ فورسز دائیں بھی ہوگی اور بائیں بھی ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، یہاں پر جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ وہاں سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کی طرف بیک گراؤنڈ کے اندر سواروں کا الگ ایک افسر آپ کو نظر آئے گا کہ جو مرکب پر سوار ہے، جو کسی سواری کے اوپر سوار ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر آپ کو جو پیادہ فورسز ہیں، جو آن فیٹ ہیں، ان کا الگ آپ کو ایک سردار نظر آئے گا، ایک افسر نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ یہ سارے افراد ہوں گے، میمنہ بھی ہے، میسرہ بھی۔ یہ جو پیچھے افراد ہیں یہ فیڈ کریں گے میمنے کو اور میسرے کو، اور یہ انہوں نے کیا، اور یہ اگلی تقریروں کے اندر انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ مگر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہے زہیر ابن قین جہاں پر ڈپیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ میمنہ حسین ابن علی کا میمنہ، اس پر جناب زہیر ابن قین، جناب زہیر ابن قین کیا پہلے دن سے حسین ابن علی کے لشکر میں شامل تھے؟ جواب جی نہیں۔ کمال ہے۔ آپ دیکھیے کہ زیادہ تر افراد حسین ابن علی نے کیا کہا؟ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، یہاں تک کہ شب عاشور تک امام نے یہ بات کہی۔ شب عاشور تو کوئی نہیں گیا، کم افراد ہیں کہ جن کو امام نے انوائٹ کیا، جیسے جناب حبیب کے بارے میں ابھی بات کی، اسی طرح سے جناب زہیر ابن قین۔
ان کے بارے میں مشہور تھا جو اصطلاحات کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی، اس کی روشنی میں کانا یعد عثمانین، کہ ان کو علوی لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے. لوگ سمجھتے تھے یہ علوی نہیں ہے، یہ علی کے شیعہ نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ان کو نہیں سمجھا جاتا. بہت سارے افراد ان کو بنو امیہ کا ہی شیعہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اموی ہیں، یہ تو عثمانی ہیں، اس زمانے کی اصطلاحات. یہ تو مخالف کیمپ کے ہیں، ان کا اہل بیت سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ حج پر زہیر ابن قین بھی آئے ہوئے تھے، ان کا تعلق بھی شہر کوفہ سے. 60 ہجری کا حج کرنے کے لیے جناب زہیر ابن قین بھی آئے ہوئے تھے. حسین ابن علی ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گئے. 9 ذی الحجہ عرفات کا دن، 10 ذی الحجہ عید اور قربانی کا دن ہے. 11 اور 12 یہ وہ ایام ہیں کہ جو حاجی عام طور پر منی میں گزارتے ہیں اور اعمال مکہ کو انجام دیتے ہیں. 2-3 دن مزید رک کر زہیر ابن قین نے یہ اعمال مکہ وغیرہ حج کمپلیٹ کیا اور اب ہی از آن دا وے بیک، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. حسین ابن علی بھی اسی راہ پر ہیں اور جناب زہیر ابن قین بھی جانتے ہیں، جب مکہ میں رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ حسین ابن علی مکہ کے اندر ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. ان کو بھی پتہ ہے کہ حسین ابن علی ایک خاص ایجنڈے کے تحت کوفہ کی طرف عازم سفر ہے، ملاقات کو ایوائڈ کر رہے ہیں. کہ حسین ابن علی کو فیس نہیں کرنا چاہتا. بھئی آپ تو ویسے ہی مخالف ہیں. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مخالف رہا، لیکن اس وقت یزیدی بھی نہیں بننا چاہتا، حسینی بھی نہیں بننا چاہتا. نہ یزید کے کیمپ میں رہنا چاہتا ہوں، نہ حسین کے کیمپ میں رہنا چاہتا ہوں. اتنی تبدیلی آ چکی ہے، اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں غیر جانبدار رہوں گا. میں حسین کے کیمپ میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن یزید کے کیمپ میں بھی نہیں رہنا چاہتا. تو نہ یزید سے ملاقات اور نہ ہی حسین سے ملاقات. یزید تو ہے ہی دمشق کے اندر، مگر حسین تو سامنے، ملاقات نہیں کرنی. راہ میں جب منزل کی جاتی ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا وقفہ ہو گیا تو بسوں کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کھانا کھا لیجیے، فارغ ہو جائیے واش رومز وغیرہ سے. رات ہو گئی ہے. اس زمانے کے اندر طریقہ کار تھا کہ دن میں سفر کیا جاتا تھا، رات میں سفر کو ایوائڈ کرتے تھے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی سانحہ نہ ہو جائے، کوئی رہزن نہ ٹکرا جائے وغیرہ وغیرہ، مینی ریزنس. تو اس میں جناب زہیر ابن قین اگر کہیں پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے پوچھتے کہ یہاں پر حسین ابن علی نے تو پڑاؤ نہیں ڈالا، حسین ابن علی نے تو پڑاؤ نہیں ڈالا. جواب ملتا کہ نہیں، حسین ابن علی نے پڑاؤ نہیں ڈالا. کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم پڑاؤ ڈالیں گے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے ملاقات ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان سے گفتگو کرنا پڑ جائے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی نے بھی یہیں پر پڑاؤ ڈالا تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا آگے ہم اگلی منزل تک جائیں. زہیر ابن قین اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے لیے فریکوینٹلی موو کرنا، فاسٹ موومنٹ ان کے لیے آسان ہے. حسین ابن علی کے ساتھ افراد زیادہ ہیں، اسی لیے تو ان کا ٹکراؤ ہوا آپس میں، یعنی راہ میں ایک ساتھ ہو گئے. اب صرف پڑاؤ اور منزل کی بات. یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جناب زہیر ابن قین نے پوچھا کہ کیا حسین ابن علی نے یہاں پر منزل کی ہے، پڑاؤ ڈالا ہے؟ جواب ملا جی ہاں. کہا پھر ہم یہاں نہیں رکیں گے، آگے جائیں گے. کہا اگلی جو منزل ہے وہ بہت دور ہے، ممکن نہیں ہے، مجبوری ہے، یہیں پر پڑاؤ ڈالنا پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں توفیق پروردگار. اس کو ہم کہیں گے توفیق پروردگار. توفیق کا مطلب ہے کسی چیز کا موافق کر دینا. پروردگار جانتا ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان موجود ہے. آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے آتا ہے. آیت آپ نے سنی. ایک اور آیت سنیے، یہ سورہ عنکبوت، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، آیت الکرسی سے بالکل متصل تقریباً. اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم کوشش کے قدردان. لنہدینہم سبلنا، جب ہماری راہ میں کوئی کوشش کرے گا تو گر رہا ہوگا تو ہم گرنے نہیں دیں گے، گرتے گرتے اس کو سنبھال لیں گے، اس کو اپنے راستے کی طرف لے آئیں گے. لنہدینہم سبلنا.
اتنا فیصلہ تو وہ کر چکا کہ مجھے یزیدی نہیں رہنا، میں بنو امیہ کا ہوا خواہ کہلاؤں، یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے حالات کو موافق بنانے کا فیصلہ کیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ روشنی کی طرف ان کو لے آئے۔ کوشش انہوں نے کی ہے، اب راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ حسین ابن علی جوہر شناس ہیں، پہچانتے ہیں اس انسان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس طریقے سے انوائٹ کر کے حسینی بننے کی دعوت دی جائے، ہر کوئی اس قابل نہیں ہے۔ ایک عمومی اعلان ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ زہیر ابن قین کا اس انسان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے اس جگہ پر کہ جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، زہیر ابن قین مجبور ہو گئے پڑاؤ ڈالنے پر کہ اگلی منزل بہت دور ہے، وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ خیمہ جہاں انہوں نے لگایا ہوا تھا اس کے پردے پر دستک ہوئی، جو دستک دینے کا انداز، جناب زہیر ابن قین کے ہاتھ میں جو نوالا موجود تھا وہ گر گیا۔ کہ کون؟ کہ میں حسین ابن علی فرزند رسول کا نامبر ہوں، ان کی طرف سے ایک پیغام لایا۔ جناب زہیر ابن قین پریشان کہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب ہے۔ زہیر ابن قین کی زوجہ، دیکھیے زوجہ بھی اگر ایسی ہونا تو پھر ہمارا سلام۔ جناب زہیر کی زوجہ نے کہا کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ فرزند رسول نے تمہیں ملاقات کا پیغام دیا ہے، کم سے کم جا کر سنو تو صحیح کہ ان کی بات کیا ہے۔ اتنی دیر میں وہ جو پیغام لایا تھا اس نے کافی دیر انتظار کیا، پھر کہا کہ کوئی جواب ہے میرے لیے؟ جناب زہیر ابن قین نے سر سے پیر تک دیکھا، چہرہ نورانی خوبصورت چاند سا چہرہ، کیسا جوان ہے یہ، کیسا جوان ہے یہ، کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ حسین ابن علی کا پیغام، پہچانا نہیں کہ یہ پیغام لانے والا کون ہے، پہچانا نہیں۔ گئے وہاں پر کچھ باتیں ہوئی جس کی تفصیل، کچھ اشارے ہیں، تفصیل کتابوں کے اندر موجود نہیں کہ حسین نے زہیر ابن قین سے کیا باتیں کی، نہیں معلوم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کچھ اشارے ہیں، تفصیل کچھ بھی نہیں۔ صرف اتنا تھا کہ جب زہیر ابن قین پلٹ کر واپس آئے ہیں تو چہرے پر نور تھا، شرح صدر تھا، اعتماد تھا، اور کھل کر انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو حسین کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے تو حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، فلاں جگہ کا مجھے گورنر بنایا جائے گا، نہ وزارت قبول کر لی ہے، نہ کچھ نہیں، شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے، ورنہ بسم اللہ، میرا خیمہ وہیں پر ہے، تم لوگ الگ، میں الگ۔ تو جناب زہیر ابن قین نے اس موقع پر ایک اور عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہائے میں نے تو یہ بھی نہیں جانا تھا کہ مجھے حسین نے کتنی عزت دے دی۔ حسین نے جس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، شبیہ رسول علی اکبر۔ کسی عام انسان کے ذریعے سے پیغام بھجوا دیتے ہیں، میرے لیے تو وہ بھی بہت بڑا شرف ہوتا، مگر کتنی عزت دی ہے مجھے حسین ابن علی نے، میں تو پہچان بھی نہیں پایا اس موقع پر، مسمرائز تو ہو گیا تھا اس جوان حسین کے حسن سے، مگر یہ کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ علی اکبر کو بھیج دیا، شبیہ رسول کو بھیج دیا، اپنی قسمت پر نازا۔ متشکر نگاہوں سے اپنی زوجہ کو دیکھا اور پھر اس کے بعد آگے روانہ ہوئے۔ ان کی زوجہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ بھی ساتھ چلی اور ایک یہ ہے کہ وہ کوفہ کی طرف گئی۔ اب برادران عزیز، جناب زہیر ابن قین جو عاشور کے دن امام کے میمنے کو سنبھالنے والے ہیں، اور ان کی جنگ غیر معمولی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے۔ جناب زہیر ابن قین بہت بڑے مجاہد، بہت بہادر، بہت شجاع، جب وہ میدان میں بھی آئے ہیں وہاں پر بھی جو مخالف افراد ہیں یزیدی، انہوں نے کئی مرتبہ پوچھا اے زہیر تم کب سے حسینی ہو گئے، تم کب سے علوی ہو گئے، تم کب سے علی کے شیعہ ہو گئے، تم کب سے آل محمد کے دوستوں میں شمار ہونے لگے؟ تو زہیر ابن قین نے مسکرا کر کہا کہ میرا یہاں پر ہونا کیا اس بات کی کافی دلیل نہیں ہے کہ میں حسینی ہوں؟
میرا بنو امیہ سے کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں. آپ نے غور فرمایا. جناب زہیر ابن کین کو ایک اور بہت بڑی اسکل ان کی تھی کہ ہی واز اے ویری گڈ اوریٹر. بہت بڑے مقرر تھے، بہت اچھے مقرر. یعنی ان کا عاشور کے دن کا خطبہ جو انہوں نے امام حسین کے خطبے کے بعد ارشاد فرمایا، کتابوں کے اندر موجود ہے، پڑھنے والا. ممکن ہے کہ اس کا ایک حصہ اگلی تقریر کے اندر ہم پیش بھی کریں. وہ پڑھنے والا، کیا اوریٹری ہے، کیا فلو ہے، کیا لفظوں کا انتخاب ہے، کس طرح سے حاضر دماغی اور حاضر جوابی، پریزنس آف مائنڈ بھی، اور الفاظ کا پھر سلیکشن اور چناؤ، اور کس طریقے سے وہ اپنے میٹر کو بلڈ کرتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں. اس وقت کے جب پیاس ان کو بھی بہت لگی ہوئی. تو جناب زہیر ابن قین ایک غیر معمولی شخصیت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بزرگان تو خیر واقف ہیں، مگر نوجوان دوستوں کو شاید بہت زیادہ معلومات اس مجاہد کے بارے میں بھی نہیں. بہت بڑی شخصیت جناب زہیر ابن قین کی. اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کس کو پتا ہے کہ کون کب توفیق پروردگار سے نور ہدایت پالے اور حسینی کیمپ میں آ جائے. اس لیے برادران عزیز، کسی کو بھی لاسٹ کیس ڈکلیئر کرتے ہوئے جلدی مت کریں. کبھی بھی یہ نہ کریں، کبھی بھی یہ نہ کریں. ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ ہر ایک کو جہنمی بنانے کا اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹیں نہ. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بڑا گنہگار ہے، فرش عزا پر آیا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. نہیں برادران، یہ فرش عزا میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے، امانت فاطمہ زہرا ہے. نہ مسجد میں آنے سے میں کسی کو روک سکتا ہوں، نہ فرش عزا پر آنے سے میں کسی کو روک سکتا ہوں. قطعاً نہیں. وہ اگر توبہ ہی کے لیے آنا چاہتا ہے تو آپ کو اور مجھے کیا حق ہے؟ ہم امین ہیں فرش عزا کے، ہم فرش عزا کے مالک نہیں ہیں. جو آنا چاہے وہ آئے. ذکر حسین اگر سننا چاہتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے. ہمارا کیا، فاطمہ زہرا کا مہمان، شہزادی کا مہمان. جناب زہیر ابن قین نے اس موقع پر جوائن کیا. سفر آگے بڑھتا ہے امام کا. اور پہلی محرم دیکھیے، اب وہ جو قادسیہ، وہ جو جگہ جس کا میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا، جہاں سے قیس بن مسہر سعدادی اسدی کو گرفتار کیا گیا، اس جگہ پر نام ہے ہے سواد یہ نو، سین نہیں، سواد، حسین بن تمیم. مگر کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں اس کو پروناؤنس کر رہا ہوں حسین بن تمیم. ایک اور دوسری شخصیت ہے حسین بن نمیر، جس کے ساتھ اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے. یہ حسین بن تمیم، یہ کوتوال شہر اور اس جگہ پر مقرر 5000 افراد کے ساتھ. میں پھر یاد دلا رہا ہوں، مسلم شہید ہو چکے، قیس ابن مسہر شہید ہو چکے. ان سے پہلے جناب مسلم ہی کے ساتھ ہانی ابن عروہ، ان کی بھی شہادت ہو چکی. دیٹ وی ڈسکسڈ یسٹرڈے، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ سب شہید ہو چکے. اور اب ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں، تو کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا. امام کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بطور قیدی لے کر جایا جائے. قادسیہ کے آنے سے پہلے جج کرتے ہوئے جب راستے میں امام کو ان شہادتوں کی اطلاع ملی تو فائنلی پھر امام نے اپنے راستے کو تبدیل کیا. جب راستے کو تبدیل کیا تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انٹیلیجنس تو کام کر رہی. جیسے ہی قادسیہ میں موجود حسین بن تمیم، اس کو یہ اطلاع ملی، جس کے پاس 5000 سپاہی موجود ہیں، جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ جناب حسین ابن علی نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے، یہ وہ موقع تھا کہ جب 1000 سپاہیوں کے ساتھ جناب حر کو ایمرجنسی میں موو کیا گیا. جناب حر وہیں پر موجود تھے حسین ابن علی کو گرفتار کرنے کے لیے. حسین بن تمیم کے جو ڈپٹی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جناب حر بھی شامل ہیں. 1000 سپاہی ان کے ماتحت بھی ہیں ان 5000 میں سے. اور جیسے یہ اندازہ ہوا، اب ان سے کہا گیا کہ تم لوگ کسی طریقے سے حسین ابن علی کو چیس کرو، کوشش کرو کہ ان کو گرفتار کرو، اس لیے کہ راستہ انہوں نے تھوڑا سا تبدیل کیا. اور جب جناب حر وہاں سے موو کر رہے تھے، یہ ایمرجنسی تھی، وہ اپنے ساتھ پانی بھی نہیں لے جا سکتے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حسین ابن علی سے ان کا آمنا سامنا ہوا ہے تو اس موقع پر یہ پیاس سے جاں بلب تھے، مرنے کے قریب تھے. یہ وہ کیفیت تھی. راہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی نے تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر. امام نے پوچھا کہ کبریائی خدا میں تو کوئی شبہ نہیں، اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہاں. ہمیں دور سے کچھ نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کھجور کے درخت
بعض افراد کے جو راستے سے واقف تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس جگہ پر کھجور کے درخت ہمیں نظر نہیں موجود ہے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ سوار ہے، کچھ سواریاں نظر آ رہی۔ امام نے کہا بالکل درست تم نے کہا، یہ سواریاں ہیں۔ یہ جناب حرقہ وہ 1000 سپاہیوں کا لشکر تھا جو آ رہا تھا امام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس موقع پر امام نے کہا کہ کوئی قریب میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم فوری طور پر پڑاؤ ڈال سکیں، خواتین بھی ساتھ میں، ایمرجنسی میں خیمے لگا سکیں تاکہ بیویوں کو اس کے اندر بٹھایا جا سکے، اور پھر ہم دیکھیں کہ اس فوج کا کیا مقصد ہے۔ ذو حسم کی پہاڑیاں، یہ علاقہ، یہ جگہ، کہ وہاں پر ہمیں ایک بیک سپورٹ مل جائے گی تو وہاں پر خیموں کو لگایا جائے۔ امام فوراً اس طرف گئے، وہاں پر خیموں کو لگوایا، بیویوں کو اس کے اندر اکوموڈیٹ کیا، اور پھر انتظار کیا تلوار ہاتھ میں کہ اگر یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ان کی طرف سے جنگ ہے تو پھر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ آپ نوٹ کیجئے گا، اس پورے واقعے کے اندر اخلاق کا بہترین مظاہرہ، مگر یاد رکھیے گا سرنڈر نہیں ہے، سرنڈر نہیں ہے، مقابلہ ہوگا۔ جیسے ہی جناب حرقہ وہ رسالہ 1000 افراد کا نظر آیا تو کیفیت کیا ہے کہ یہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ تو مرنے کے قریب ہیں، پانی ان کے پاس ہے نہیں، پیاس سے، ریگستان کی جو گرمی ہے اس کی وجہ سے یہ تو سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے۔ امام نے کہا سب چھوڑو، تلوار نیام میں، کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے تو ان کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے اخلاق حسین ابن علی، پہلے ان کو پانی پلاؤ، ابھی تو یہ مرنے کے قریب ہے، یہ لڑنے کے لیے اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، کیا ان سے بات کریں، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ صرف انسانوں کو نہیں، ان کے راہواروں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، سب کو پانی پلایا۔ یہاں تک کہ خود امام حسین، بعض افراد ایسے تھے کہ جن کے لیے پانی پینا مشکل ہو رہا تھا، اتنے وہ پیاسے تھے۔ ایک بےتابی اور تڑپ اور بے چینی ہوتی ہے نا کہ جس کے اندر ہاتھ چلو بھی وہ نہیں بنا پا رہا، وہ ہاتھوں کا پیالہ بھی نہیں بنا پا رہا، تو امام نے کہا ارے اس کا مشق کا دہانہ کچھ اپنے قریب کر لو۔ وہ بھی نہیں کر پا رہا تھا، پانی گر رہا تھا، پی نہیں پا رہا تھا، پانی زمین کے اوپر جا رہا تھا۔ امام آخر میں خود قریب آئے، ہاتھوں میں مشق لی اور کہا کہ اے میرے بھائی، میں تم کو خود پانی پلاؤں۔ یہاں پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک بات بتائیے مجھے، یہ کتنے لوگ ہیں؟ 1000۔ تاریخ کون سی ہے؟ پہلی محرم۔ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، پہلی محرم ہے۔ حر کے 1000 سپاہیوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور یہ سب کے سب پیاس سے مرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 1000 افراد کو پانی پلایا تو اتنا اسٹاک ہے نا، اتنا اسٹاک ہے امام کے پاس، پانی کا ذخیرہ ہے کہ 1000 افراد کو پانی پلایا۔ اچھا، 1000 افراد کو پانی پلایا، ساتھ ہی ساتھ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، جانور کی پیاس بھی آپ جانتے ہیں، ان کو بھی پانی پلایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حسین ابن علی ان کو پانی نہ پلائیں تو کتنا ریزرو اسٹاک رہے گا امام کے پاس؟ کتنا ذخیرہ امام کے پاس رہے گا؟ امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آگے یہ لوگ کیا کریں گے، پانی بند کریں گے، یہ امام اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پانی نہ دیا جائے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کہ یہ تو یزیدی لشکر کی پہلی قسط ہے نا، ان کے تو سر اتارو، ختم، ان کو تو ان کے لہو میں نہلا دو، مر بھی جائیں گے، جان بھی چھوٹے گی، اور پھر ہمارے پاس پانی بھی وافر مقدار میں رہے گا۔ کتنے ساتھی ہیں امام کے پاس؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا، 200 سے کم، 100 سے کچھ زیادہ، خواتین کو بھی ملا لیجیے 250، 250، بچوں سمیت کیا 250-300 افراد۔ اگر یہ اسٹاک امام کے پاس رہے اور 7 تاریخ کو یہ پانی بند کر دیں، 3 دن گزارنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ ہے حسین ابن علی کا اخلاق برادران عزیز۔ آپ کہیں کہ ہاں اس کے نتیجے میں اگر امام نے ان کو اسی وقت قتل کر دیا ہوتا تو سب کے سب واصل جہنم ہو جاتے واصل جہنم، مگر ہر نہ بن پاتا۔ وہ حسین جو یہ کہہ کر چلے تھے میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، حسین کی نظر سے دیکھیے، اتنا شارٹ سائٹڈ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اس کی نظروں کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے۔ امام نے اس موقع پر پانی پلایا، وہ پانی پینے کے بعد سیراب ہو گئے، سیر ہو گئے، پھر اس کے بعد حسین ابن علی پوچھتے ہیں کیا سبب ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے، امام اپنی بات کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، امام کہتے ہیں الگ جماعت کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ یاد رکھیے گا
جماعت نماز اس زمانے کے اندر بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی، خاص طور پر جب حکومتیں اسٹیبلش ہوتی تھیں تو جماعت نماز جس طریقے سے آج بھی بہت سارے شہروں اور ملکوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب تک حکومت کی پرمیشن نہ ہو جماعت نماز منعقد نہیں کی جا سکتی، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے۔ امام نے کہا تم کیا چاہتے ہو بھائی، ہمارے ساتھ جماعت پڑھو گے، ہم تو تمہارے ساتھ جماعت نہیں پڑھ پائیں گے، مشکل ہے، لیکن اگر تم الگ جماعت کروانا چاہو تو بسم اللہ، ورنہ ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں فرزند رسول اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ الگ جماعت کرو، آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ پیچھے نماز پڑھی، عصر کے وقت بھی یہی ہوا، پیچھے نماز پڑھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان خطوط سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم عازم سفر ہیں، جہاں ہمیں جانا ہوگا ہم جائیں گے۔ امام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے جانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حر نے اگرچہ دل نہیں چاہ رہا مگر اس کے باوجود آ کر امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ جس پر امام نے کہا ثقلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بہت سخت جملہ ہے تہذیب آل محمد میں، ثقلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے اس موقع پر تڑپ کر ایک جھرجھری لیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول کوئی اور اگر یہ جملہ کہتا تو شاید میں بھی ٹٹ فار ٹیٹ اسی طریقے سے جواب دیتا، مگر آپ کی ماں وہ ہے کہ میں وضو کے بغیر تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ نام اور کوئی شخص جو لیتا میری ماں کا، خادم بھی جواب اس کو اسی طرح کا دیتا۔ اے آپ کی ماں نور خدا اے شہ والا، حوا کا نہ یہ اوج نہ مریم کا یہ رتبہ، خادم ہے ملک بنت رسول دو سرا کے، جل جاؤں کہوں کچھ جو سوا صلی علی کے۔ میر انیس نے کمال کر دیا جو اس منظر کو لکھا، خادم ہے ملک بنت رسول دو سرا کے، جل جاؤں کہوں کچھ جو سوا صلی علی کے۔ حسین مظلوم اس موقع پر جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، عباس آئے، علی اکبر سب قریب آ گئے، حر کو دستبردار ہونا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب 2 محرم کو کچھ آگے اس نے ریلیکس کیا، ریزسٹ نہیں کیا، آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک نامور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سے آیا ہے اور آ کر اس نے حر کو یہ پیغام دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ حسین ابن علی کو ایسی جگہ پر روکا جائے کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ سبزہ، ایک ایسی جگہ پر ان کو روکا جائے۔ اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو نامور ہے یہ صرف پیغام نہیں لا رہا، یہ تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے تاکہ میرے پاس رپورٹ کرے کہ تم نے ایگزیکیوٹ کیا اکارڈنگلی یا نہیں، تو تم کو میں نے اس خط کے اندر حکم دیا ہے تم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو یا نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے میں نے اس کو مقرر کیا۔ جناب حر نے اس موقع پر امام کے سامنے یہ خط لا کر رکھا، امام نے اس سے زیادہ اس کا امتحان لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اور اب جب کہ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی اس موقع پر حسین ابن علی کے ساتھ، یعنی وہ نامور آیا اور یہاں سے حر وہ پیغام لائے، بائی دیٹ ٹائم سائملٹینیسلی ایک کام یہ ہو رہا تھا کہ امام حسین کا راہوار جو ہے اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ راہوار اب آگے نہیں بڑھ رہا۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ حسین کا جو راہوار ہے ذوالجناح ہے، وہ حسین کے اشارے کو پہچانتا ہے۔ یعنی اس سارے واقعے کے بعد جو اب میں بیان کر رہا ہوں، جناب حر وہ خط لے کر، تو ایک طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کا وہ حکم اور دوسری طرف سے منصوبہ پروردگار کہ مقتل آ گیا، حسین کا رہبر پہچان رہا ہے، حسین ابن علی بھی چاہتے ہیں کہ عملی طور پر لوگوں کے لیے آشکار ہو جائے۔ راہوار بدلا گیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 7 راہوار بدلے گئے، مگر یہ سواری کا جانور آگے نہیں بڑھتا۔ اس موقع پر امام مظلوم نے کہا کہ ذرا یہاں کے رہنے والوں کو بلایا جائے، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا اور بنی اسد کے لوگ آئے۔
ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، فرزند رسول ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ایک بات بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مکہ کو ہم ڈسکس کر چکے، مدینہ پر بات ہو چکی، شام کے بارے میں گفتگو ہو گئی، کوفہ کے بارے میں گفتگو ہو گئی، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ اور حسین اپنے علی پوچھتے ہیں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہ یقال لہا نینوا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آس پاس کے مختلف محلوں کے مختلف نام ہوتے ہیں اور دوسرے محلے بھی ان ناموں سے پہچانے جانے لگتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی یقال لہا نینوا، کہ فرزند رسول اس کا ایک نام نینوا ہے۔ کہاں ٹھیک ہے کوئی اور بھی نام ہوگا؟ کہ یقال لہا غازریہ، کہ اس کا ایک نام غازریہ ہے، درست ہے کوئی اور نام بھی ہوگا۔ یقال لہا شط الفرات، اس کا ایک نام شط فرات بھی ہے۔ کہا کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کس نام کی تلاش ہے؟ وہ کہنے لگے فرزند رسول یہ سارے نام تو ہمارے علم میں ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نام ہے تو ہم اس وقت ریکال نہیں کر پا رہے۔ کیا تمہارے قبیلے کے اندر کوئی اور شخص بھی ہے واقف کا، صاحب علم کا؟ کہ ہاں ایک بوڑھا ہے، مگر وہ اتنا بوڑھا ہے کہ خود سے تو آ بھی نہیں سکتا، وہ پیر مرد، اس کو تو لانا پڑے گا، زحمت نہ ہو تو اسے لے آؤ، خود سے تو نہیں آ سکتا، سنائی بھی بہت مشکل سے دیتا تھا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا کر لے کر آئے حسین ابن علی کے پاس۔ اس نے اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے سے عقیدت کا کچھ اظہار کیا۔ حسین ابن علی پوچھتے ہیں کہ اے پیر مرد یہ بتا کہ یہ سارے نام تو تیری قوم اور قبیلے والوں نے بتائے، نینوا بھی، غازریہ بھی، شط فرات بھی، کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا یقال لہا کرب و بلا، فرزند رسول اس کا ایک نام کرب و بلا بھی۔ امام فرماتے ہیں نام ھذا ارض کرب و بلا، کہ بالکل درست کہا، یہی وہ جگہ ہے جو کرب کی جگہ ہے، بلا یعنی امتحان کی جگہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسد سے کہتے ہیں کہ اے بنی اسد والوں، ہم تم سے یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں، یہ زمین ہے، ہم اسے تم سے لینا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، بیچو ہمیں۔ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ اگر ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں تو یہ زمین آپ کے لیے حاضر ہے، جتنا عرصہ آپ مہمان بننا چاہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ تو امام نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، اب چند دنوں کی بات نہیں، چند دنوں کی بات نہیں، اب تو ہمیں قیامت تک اسی سرزمین پر رہنا ہے، تو بالآخر ہمیں یہ جگہ خریدنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ وہ خرید۔ تو بنی اسد والے کہنے لگے کہ فرزند رسول اگر آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو ہم اتنا آپ کو بتا دیں کہ یہ زمین نبی زادوں کو کبھی موافق نہیں آئی ہے، یہ سوٹ نہیں کرتی۔ ماضی میں بھی ہم سنتے رہے کہ انبیاء یہاں سے گزرتے تھے تو کسی کو ٹھوکر لگتی تھی اور خون بہنے لگتا تھا، یہ جگہ کسی کو موافق نہیں آئی، نبی زادوں کو تو بالکل موافق نہیں آئی۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ جگہ بہرحال خریدنی ہے، یہاں پر جو ہونا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے زمین کو بیچ دیا، اصرار امام پر زمین کو بیچ دیا۔ امام نے کہا کہ زمین تو ہم نے خرید لی، اب ہم تمہیں کو یہ واپس ہبہ کرنا چاہتے ہیں، زمین ہماری ہوگی مگر اب ہم تمہیں ہبہ کرنا چاہتے ہیں، تحفے کے طور پر دینا چاہتے ہیں، اگر تم چند شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ۔ کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے، بہت حیرت کی بات ہے، پہلے آپ نے خریدا اور اب آپ ہبہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہاں ہماری 3 شرطیں، ان شرطوں پر عمل کرو۔ کتنے ہی زائرین ہیں کہ جو آمادہ سفر ہیں، کچھ تو پہنچ بھی چکے، کچھ پہنچیں گے کربلا میں۔ عجیب ہے، حسین ابن علی نے کربلا پہنچنے کے بعد اکبر کو نہیں یاد کیا، سکینہ کو یاد نہیں کیا، مستقبل میں آنے والے اپنے زائرین کو یاد کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ مستقبل میں جب کبھی کوئی ہمارا زائر یہاں پر ہماری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے آئے تو اسے بتا دینا کہ زہرا کے لال کی قبر یہاں پر ہے، اسے بتا دینا، ایسا نہ ہو بیچارہ پریشان ہو جائے۔ بنو امیہ کا زمانہ، بنو عباس کا زمانہ، مشکلات ہوں گی زائرین کے لیے، تم ایک کام کرو کہ یہاں مجاوری کرو، یہاں پر رہو، کوئی آئے تو بتا دینا حسین کی قبر یہاں پر ہے، شہدائے کربلا کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول درست، بالکل وعدہ رہا کہ یہ کام تو ہم کریں گے۔ کہا صرف اتنا نہیں، دوسری شرط یہ کہ جو ہمارا زائر آئے تھکا ہوا آئے گا، پریشان ہوگا، خستہ ہوگا، شکستہ ہوگا، اتنا سفر کر کے آیا ہوگا، کن کن مراحل سے گزر کر آیا ہوگا، ایک وعدہ اور کرو، 3 دن میرے زائر کو مہمان رکھو گے۔ اے مولا حسین، ہم آپ کی میزبانی پر قربان ہو جائیں، 3 دن میرے زائر کو مہمان رکھو۔
آنکھوں میں اور آنسو آ گئے. انہوں نے کہا فرزند رسول یہ بھی ہمارا وعدہ رہا کہ ہم آپ کے ضائع پر 3 دن مہمان رکھیں گے. مولا وہ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط بھی عرض کرتا ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ فوج اشکیا یہ ہمیں قتل کر کے یہاں سے چلے جائیں گے, ہمارے لاشیں یہاں بکھرے ہوئے ہوں گے. ہم تم سے ایک وعدہ چاہتے ہیں کہ جب یہ چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو بالآخر دفن کر دینا, ان کے اوپر ایک ایک مٹھی خاک ضرور ڈال دینا. آنکھوں میں اور آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول یہ بھی بات آ رہا. دیکھیے اس سے زیادہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے, وہ ساتھ آ کر شہید ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتے. تو حسین ابن علی کام تو ان کو بھی دے رہے ہیں کہ تم اپنے ظرف کے مطابق صحیح یہ کام ہی کر گزرو کہ کم سے کم ہمارے لاشوں پر ایک مٹھی خاک ڈال دیں. تو فرزند رسول یہ بھی ہمارا وعدہ رہا. جانے لگے تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اپنے قبیلے میں جا رہے ہیں. کہا ایک زحمت اور کرو گے؟ کہا حکم فرمائیے. کہا ذرا اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دینا, مجھے ان سے کچھ باتیں کرنا. بنی اسد والے سمجھ تو نہیں پائے کہ بیویوں سے کیا کام ہے, مگر حکم امام ہے. گئے اور خواتین سے کہا کہ بیویوں تمہارے نصیب جاگے ہیں کہ فرزند رسول نے زہرا کے لال نے تم کو یاد کیا ہے. بیویاں اپنے حجاب کو درست کرتے ہوئے اپنے برقعے درست کرتے ہوئے بالآخر پہنچی امام حسین کے پاس, ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی فرزند رسول کہ ہم بھی کوئی خدمت کر سکتے ہیں, آپ نے ہمیں یاد کیا. حسین ابن علی کہتے ہیں بیویوں جس طرح سے تم ہو نا, میرے گھر کے اندر بھی خواتین ہیں. میری بہن زینب ہے, میری ایک اور بہن ام کلثوم ہے, میرے گھر میں ازواج ہیں, ام لیلہ ہیں, ام رباب ہیں. یہ ساری بیویاں ہیں جو میرے گھر میں, جس طرح سے تم ہو اسی طرح سے وہ بھی ہیں. ایک زحمت کرنا, جب یہ لوگ ہمیں قتل کر کے چلے جائیں, ممکن ہے کہ ان کے ڈر سے تمہارے مرد دفن کرنے کے لیے نہ آئے. اتنا وعدہ کرو کہ فرات کے کنارے جب پانی بھرنے کے لیے آؤ گی تو ایک ایک مٹھی خاک اس وقت ہمارے لاشوں پر ڈالیں. ان بیویوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اجرکم اللہ, ان بیویوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انہوں نے کہا فرزند رسول وعدہ رہا. اور جب جانے لگی تو حسین ابن علی کہتے ہیں بیویوں جا تو رہی ہو, ایک کام کرنا اپنے بچوں کو ذرا بھیج دینا, کچھ آخری باتیں ان سے ہم کر لیں. وہ بچے جو وہاں پر تھے بیویاں آئیں اور کہا تمہارے نصیب جا کے فرزند رسول نے تم کو یاد کیا, جاؤ سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں. وہ بچے آئے چھوٹے چھوٹے بچے حسین ابن علی کے پاس آئے اور ایمان سے کہتے ہیں فرزند رسول کیا ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں جیسے تم پیارے سے بچے ہو نا, اسی طرح سے میرے گھر میں علی اصغر ہے, میرے گھر میں ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سکینہ, میرا ایک اور پوتا ہے جس کا نام ہے محمد باقر. یہ سارے میرے بچے ہیں, جس طرح سے تم بچے ہو اسی طرح سے وہ بھی ہیں. ایک کام کر سکو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے ڈر سے ہمیں نہ دفنانے آئیں, تو ایک وعدہ کرو کہ جب کھیلتے کھیلتے یہاں آؤ گے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشیں پر. کتنا خیال اور کتنا حساس دل ہے حسین ابن علی کا تدفین کے بارے میں. اور اگر کوئی سید سجاد سے کہا کہ مولا یہ اتنی نوبت کیوں آئے گی, آپ ہی پہلے دفن کر دیجئے, تو سجاد کہیں گے معجزہ تو بعد میں ہوگا, مگر 11 محرم کو سجاد کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاک. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ماتم حسین. حسین